باقی اسلام نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے. یہ تو جو آج کل کی دنیا ہے نا، وہ یورپ سے ماری ہوئی رومانس کے لیے، جی ہم رومانس کرتے ہیں، جی ہم پیار کرتے، یہ رومانس نہیں ہے، یہ ذلت ہے. رومانس بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے. حضور نے ایک دن بی بی عائشہ سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرو گی. یہ رومانس ہے کہ بی بی سے اظہار محبت ہو گئی. بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ سفر تھا، میاں بیوی اکیلے تھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. اس سے یہ مانا نہیں کہ ریتا اپنا تم دوڑ میں شریک ہو جاؤ. یہ تو میاں بیوی کا آپس میں پیار ہے. اب حضور پاک اور بی بی عائشہ دوڑ رہی ہیں، اللہ کی شان ہے، حضور جیت گئے. 12 وقت تھا، گزر گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر حضور کو خیال آیا، فرمایا عائشہ اب تم دوڑو گی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں دوڑوں گی. اب حضور لما بدن بھاری ہو گئے تھے، اب عائشہ جیت گئی. حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، دل کا بھی دل کا، ایک دفعہ میں جیت گیا، ایک دفعہ تم جیت گئی. مانا کیا تھا کہ بیوی کا دل خوش ہو جائے، عزت دو بیوی کو. حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑی خیرات وہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کے بیوی کے منہ کے اندر رکھو. یہ ہے رومانس، یہ ہے محبت. یہ نہیں کہ کانٹے اور چھڑیاں پکڑ کے دور بیٹھو. یہ تو بغض و عناد ہے کہ گلاس اپنا اپنا ہو، جی ڈسپوزیبل ہو، پینے کے بعد پھینک. پھر بیوی بھی ڈسپوزیبل ہو، ہر رات پھینک دیا کریں. اس کو کیوں گلے لگایا ہوا ہے زندگی کے لیے؟ استعمال ہو گئی پھینک دو. یہ تہذیب جو ہے نا جی، انگریز کی تہذیب جو ہے نا، جیسے اقبال علامہ اکبر الہٰبادی نے فرمایا تھا نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اب دیکھیں یہ محبت ہے کہ حضور لقمہ کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے منہ میں کھلا رہے ہیں. تم نے لوگوں کی بیویوں کو تو کھلایا ہوگا، اپنی بیوی کو کبھی نہیں کھلایا. اب یہ دیکھیں محبت کا کمال کہ حضور اگر کوئی چیز نوش فرماتے، پانی یا دودھ، بی بی عائشہ کو دیتے تو بی بی عائشہ پیتی، اور بی بی عائشہ فرماتی کہ جس گلاس کی طرف میں نے اپنے لب رکھے تھے وہی حضور اپنے لب رکھتے. یہ اسلام کا رومانس ہے. کون کہتا ہے اسلام کہتا ہے محبت نہ کرو؟ اور اس سے بڑا کمال دیکھیں کہ بی بی صفیہ جب اسلام لائی اور حضور نے ان کو اپنی بیوی بنا لیا، تو سفر کرنا تھا اونٹ کے لیے، تو اب اونٹ کی سواری کے لیے، اور وہ بھی پہلی رات کی دلہن ہو، بڑا ایک شرم بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے. تو حضور نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، اس کا میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جاؤ. نبی کے گھٹنے پہ پاؤں رکھے. یہ مقام ہے، الفت ہے، محبت ہے. اور اس کا تعلق جو ہے ایمان سے کہیں میرے بدنی تو موت جیسے چاہتے ویسے آ جاتی. اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا نا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کی زندگی بڑھا دیتے ہیں. تو حضور نے عرض کیا یا اللہ آپ 100 سال بعد، اس کے بعد ہمیں موت تو پھر ہوگی. فرمایا بس اذن اختار اللہ، میں نے اللہ کو پسند کر دیا. تو موت کیسے آئی؟ بی بی عائشہ کی گود میں. حضور سجدے میں موت نہیں آ سکتی تھی. سجدے کی حالت میں حضور چاہتے تو موت نہ آ جاتی، لیکن دنیا کو دکھلانا تھا کہ عورت کا کتنا بڑا حق ہے اور عورت کا کتنا بڑا مقام. آپ کا بھائی فوت ہو جائے، چاچا، نانا، دادا، سوگ کتنا ہے؟ 3 دن. عورت کو خامد کے لیے 4 مہینے 10 دن انتظار کرو.
یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا نظام عدل ہے، نظام محبت ہے کہ صدمے سے نکلی ہے تو آہستہ آہستہ جو سب سنبھلنے دو. یہ نہیں کہ ایک دن خامن بھائی دوسرے دن شادی کے لیے ڈنڈے لے کے آ جاؤ کہ جی ہم تو انتظار میں تھے. وہ حرام ہے، وہ عدت میں ہے.